میں کھانے پینے کی اشیاء سمیٹ رہا تھا۔ یہ ہوٹل میں نے کرائے پر خریدا تھا اور سوچا تھا کہ اس سے ہی اپنے گھر کی روزی روٹی چلاؤں گا، مگر 3 روز ہو گئے تھے، کوئی گاہک نہیں آیا تھا۔ شاید یہ ویرانے میں تھا اور بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگ ہجوم والی جگہوں پر جانا پسند کرتے۔ آج تیسرا دن تھا، میں پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے اس ویران سڑک پر ایک لڑکی آتی نظر آئی۔ لڑکی کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کیونکہ یہاں عورتوں کا آنا کم تھا۔ یہ پٹھان قبیلہ تھا اور ان کی عورتیں کبھی بھی اس طرح سڑک پر اکیلی نہ پھرتی، تو پھر یہ کون تھی؟ اور وہ بھی اس وقت جب شام کے مغرب کی اذان کا وقت تھا۔ لڑکی کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت بڑی مشکل سے اور مصیبت سے نپٹ کر یہاں پہنچی ہے۔ پھر وہ میرے ہوٹل کے آگے آ کر رکی اور مجھے دیکھ کر بولی، مجھے بھوک لگی ہے، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ویسے بھی آج میری کوئی کمائی نہیں ہوئی اور سارا سامان جوں کا تو پڑا تھا۔ میں نے سوچا چلو کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، شاید اسی سے خدا راضی ہو جائے۔ میں نے گرما گرم چائے پراٹھا بنا کر اس کے سامنے رکھا اور وہ مزے لے کر چائے پراٹھا کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ اس نے برتن میری طرف بڑھائے تو میں حیران رہ گیا۔ جب میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھیں گہرے نیلے رنگ کی تھی، لمبے بال، گھنے گھنگرالے اور سرخ و سفید رنگت۔ میں نے کہا، آج سے پہلے تمہیں یہاں نہیں دیکھا، کیا تم کوئی مانگنے والی ہو؟ وہ بولی، میں بہت مجبوری کے عالم میں یہاں آئی ہوں، اپنی خوشی سے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ شاید وہ بھوکی تھی اس لیے ہوٹل کی طرف آئی تھی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ میرا نام دراب خان ہے، میرا تعلق پٹھان قبیلے سے ہے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، صرف ایک بہن تھی۔ ہم کچھ زیادہ کھاتے پیتے گھر سے تعلق نہ رکھتے تھے، ہر کوئی گزر بسر کے لیے تھوڑی بہت مزدوری کرتا۔ ابا پیشے سے باورچی تھے، ان کا چھولے چاول کا ٹھیلا تھا جسے وہ اسکول کے سامنے بیچتے۔ ان کے ہاتھ کا ذائقہ اچھا تھا تو ان کے گاہک بھی آتے تھے۔ ہمارے گھر میں تقریباً سب لوگ کھانا بنانے میں ماہر تھے۔ اماں کے ہاتھ میں بھی ذائقہ تھا تو ہم بھائیوں کے ہاتھ میں بھی تھا۔ اماں نے ہمیشہ محنت مشقت کرنا سکھایا کیونکہ نوکری ملنا اس دور میں بہت مشکل تھا۔ میرے سارے بھائی اب شادی شدہ تھے اور الگ گھروں میں منتقل ہو گئے تھے اور اچھی زندگی جی رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، جبکہ میں اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ ایک دن ابا گھر واپس آ رہے تھے، اچانک کسی نے ابا کے ٹھیلے کو کسی ٹرک والے نے زوردار ٹکر ماری۔ وہ زخمی ہو گئے اور ان کا زخم اتنا خراب ہو گیا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ وہ ہمیشہ کے لیے بستر سے جا لگے۔ اماں نے اس بات کا بہت صدمہ لیا۔ ابھی میری چھوٹی بہن تھی، میں اور بہن ابھی پڑھائی کرتے تھے۔ اس کے بعد اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ کھانا بنا کر بیچیں گی جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکے۔ میں اس بات پر ہرگز رضامند نہیں تھا۔ میرا تعلق ایک غیرت مند قبیلے سے تھا اور میں اس بات کو کبھی بھی برداشت نہ کر سکتا کہ میری ماں کھانا بنا کر بیچے جبکہ ان کا ایک جوان بیٹا بھی موجود ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا اور میں نے فیصلہ کیا میں چھوٹا ہوٹل کھولوں گا، کیونکہ ابا کی طرح ٹھیلے پر کھانا بیچنا مجھے محنت کا کام لگ رہا تھا، جبکہ ایک جگہ پر ہوٹل کھول کر بیٹھ کر کھانا بنا کر بیچنا تھوڑا بہتر تھا۔ میں نے اماں سے کچھ پیسے ادھار لیے اور پہلے دن ایک ویران علاقے میں چھوٹا ہوٹل کرائے پر لیا۔ اماں سے اس بات کا وعدہ کیا کہ جب میرا ہوٹل چل پڑے گا تو میں رقم واپس کر دوں گا اور ساتھ ہی گھر کو چلانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر تھی۔ میں 3 دن ہو گئے تھے 1 روپیہ کما کر گھر نہ لے کر گیا تھا۔ آج بھی وہ لڑکی مجبوراً یہاں آئی تھی اور پیسے دیے بغیر چلی گئی۔ میں نے بھی سامان سمیٹا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں ہمیشہ مغرب سے پہلے گھر جاتا کیونکہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا، تو زیادہ تر میں مغرب کے وقت ہوٹل بند کرتا۔ یہ علاقہ سنسان تھا، اماں بھی یہی کہتی کہ اندھیرا ہونے کے بعد اپنا کام سمیٹ لیا کرو۔ بہت دیر تک میں لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ کون تھی۔ انہیں سوچوں میں گم مجھے وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ رات کو میں گھر گیا اور پیسوں کا وہ بکسا جس میں پیسے رکھا کرتا تھا اٹھا کر سامنے پڑی میز پر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا 3 دن سے میں نے اس میں 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا۔ جب اماں کھولیں گی تو بھی آج کی طرح انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے خیالوں پر مسلسل وہ لڑکی حاوی ہو رہی تھی۔ وہ کس قدر مجبور معلوم ہوتی تھی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ وہ اس سنسان سڑک پر پھر رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ کہیں وہ کوئی خراب لڑکی تو نہیں۔ اس کے چہرے سے ہرگز ایسا نہ لگتا تھا کہ وہ کسی غلط ارادے سے سڑکوں پر پھر رہی ہے۔
اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یقیناً کوئی مجبور تھی۔ اگلی صبح پھر میں اٹھ کر اپنے ہوٹل پر آ گیا، چائے کا پتیلا چڑھایا، اکا دکا لوگ ہی آ رہے تھے، چائے پی کر پیسے دے کر وہاں سے چلے جاتے۔ پھر دوپہر کے وقت جب رش بڑھ گیا تو میں حیران رہ گیا کہ پہلے تو یہاں اتنے لوگ نہ آتے تھے، پھر آج کیسے اتنے لوگ میرے ہوٹل کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی میں چائے بنا رہا تھا کہ میری نظر ہوٹل کے کونے پر پڑی تو میری آنکھیں حیرت کے باعث کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ تو یہ وہی کپڑے تھے جو کل اس لڑکی نے پہنے تھے، اور وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اس نے مجھے دیکھا اور خوف سے کانپنے لگی، ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو۔ ارے کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میں بہت مجبوری کی وجہ سے یہاں چھپنے آئی ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، تم آرام سے یہاں بیٹھو، کوئی تمہیں یہاں کچھ نہیں کہے گا، پریشان نہ ہو۔ وہ بولی، میں کل سے بہت بھوکی ہوں۔ پھر میں نے کل کی طرح اسے گرما گرم چائے اور پراٹھا دیا۔ وہ تو جھٹ سے لپیٹ گئی، مجھے لگا شاید وہ اور بھوکی ہے تو میں نے 2 خستہ پراٹھے بنا کر مزید پیش کیے۔ جلدی سے وہ کھا گئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی دبلی پتلی سی لڑکی 3 پراٹھے کیسے کھا گئی۔ سوچا میں نے شاید کئی دن سے بھوکی ہوگی اور جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک لوگوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم کون ہو اور تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں بہت مجبور ہوں، جنگل کے تھوڑا دور میرا جھونپڑی ہے جہاں میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دکھی ہو گیا تھا کہ ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ بولی، میں لکڑیاں جمع کر کے بیچتی ہوں، مگر کچھ دن سے کچھ اوباش لڑکے میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہی، اسی وجہ سے میں خوف میں مبتلا ہوں۔ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں۔ آپ نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا، ارے نہیں، اس میں احسان کی کیا بات ہے، روزی تو رب کی دین ہے، وہ جسے چاہے، جس کے ہاتھوں سے چاہے عطا کر دے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو اس رب کا ہے جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا۔ بے شک میں غریب ہوں، مگر میں بہت مہمان نواز ہوں۔ اس کی اس بات نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھی ضرور تمہارے گھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ وعدہ کریں۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ بولی، کل شام کو آپ ہمارے ہاں ضرور آنا اور میرے ہاتھ کی بنی چائے پینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر جنگل میں کس سمت واقع ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خالی ہاتھ تو میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، مجھے یقیناً اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی اشیاء لے کر جانا چاہیے۔ وہ غریب لڑکی ہے، نہ جانے میری چائے پانی کا کس طرح سے بندوبست کرے گی۔ اگلے دن میں نے تھوڑا سا پھل لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ہوٹل کو جلدی بند کیا تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں چاہتا تھا وہاں کچھ وقت گزار کر گھر کو لوٹ آؤں۔ اگر مجھے جاتے ہوئے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو میری اماں پریشان ہو جاتی، مگر وہاں نہ جا کر میں اور اس غریب لڑکی کا دل بھی نہیں دوڑنا چاہتا تھا۔ آج تو میری اچھی آمدنی ہو گئی تھی، ایسے گاہک دکان پر ٹوٹے تھے کہ میں صحیح معنوں میں بوکھلا گیا تھا کہ اتنے سارے گاہکوں سے میں اکیلا کیسے نپٹوں گا۔ مغرب تک سامان بھی ختم ہو گیا تھا، تب بھی اکا دکا لوگ موجود تھے۔ ان سے میں نے معذرت کی اور کل انہیں مطلوبہ سامان دینے کا وعدہ کیا۔ پھر میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا اور میں یہ سوچ کر خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم کس طرف رہتی ہو۔ اگر میں اس سے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھ لیتا تو میرے لیے اس کی جھونپڑی تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ اب میں اندازاً ایک طرف چلنے لگا۔ دائیں طرف گھنے جنگل کا سلسلہ تھا جہاں ظاہر سی بات ہے جنگلی جانور بھی ہوتے، اور بائیں طرف درختوں کا سلسلہ قدرے کم تھا۔ میں نے سوچا وہ اس خطرناک حصے کی طرف نہیں رہتی ہوگی تو میں بائیں طرف چل پڑا۔ ابھی کچھ دور گیا تھا کہ اندھیرا گہرا ہو گیا اور میں اپنی جگہ یہ رک کر سوچنے لگا کہ اس وقت جنگل میں جانا کہیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ تبھی میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے، مگر پھر 2 قدم چل کر یہی بات ذہن میں آئی کہ اس لڑکی کا دل توڑنا مناسب نہیں، تو نہ جانے وہ کس حال سے میری منتظر ہوگی۔ اگر میں نہ گیا تو اسے برا لگے گا اور یقیناً اس نے اپنی والدہ کو بھی میرے بارے میں بتلا رکھا ہوگا۔ اگر وہ دونوں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئیں تو میرے نہ جانے کی وجہ سے وہ یقیناً مایوس ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر میں پھر آگے ہی آگے بڑھنے لگا، مگر اندھیرے میں جنگل میں آگے بڑھنا مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایک عجیب آواز سنائی دی،
آواز کسی کے چنگھاڑنے کی تھی، یوں لگا جیسے کوئی جنگلی جانور بہت غصے میں ہے، اور یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اگر یہ کوئی جانور ہے تو مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے لیے اپنا بچاؤ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تو میرے پاس کوئی ہتھیار، کوئی اوزار، کچھ بھی نہیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور زمین پر پڑا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، آواز کے سلسلے میں اضافہ ہونے لگا۔ میں صحیح طور پر اس کی سمت کا تعین نہ کر پایا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ گویا میں آواز کے قریب جا رہا ہوں، اور مزید چند قدم بڑھانے کے بعد مجھے لگا جیسے اندھیرے میں کچھ چمکا ہو۔ وہ کوئی تیز روشنی تھی جو اچانک مجھے وہاں نظر آئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بہت بڑی جسامت کا حامل جانور تھا، جو دیکھنے میں بنمانس تھا، مگر اصل میں وہ بنمانس نہیں تھا۔ بہت بھیانک، بڑے نوکیلے دانتوں والا۔ زبان منہ سے باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر مارے خوف کے میرا حال برا ہو گیا۔ میں بھاگنے لگا اور میں نے وہ سامان بھی نیچے پھینک دیا۔ اب میرے لیے اپنی جان بچانے سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی بھاگتے بھاگتے مجھے ٹھوکر لگی اور میں زمین پر جا گرا۔ ایک شدید تکلیف کا احساس مجھے ہوا، مگر پھر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جو بھی شے تھی وہ میرے پیچھے بھاگی جا رہی تھی۔ پھر میں نے موبائل کی ٹارچ آف کر دی۔ اب میرا اندازہ تھا کہ وہ شاید اب مجھے نہیں پا سکے گا، شاید وہ دوسری سمت نکل جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ میرے تعاقب میں تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں جنگل کے دائیں طرف آ گیا ہوں۔ یہ گھنا جنگل ہے اور یہاں خطرناک جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کیا کروں یا اللہ، سمجھ نہ آیا۔ میری حالت بہت خستہ ہو گئی تھی، ٹانگوں میں شدید درد تھا، مزید بھاگ بھی نہ سکتا تھا، اور یہاں رہ کر خود کو موت کے حوالے بھی نہ کر سکتا تھا۔ تبھی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور وہ ایک طرف لے گئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی دکھائی نہ دیا، مگر جو کوئی بھی تھا تیزی سے چلے جا رہا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانا چاہا اور اب کی بار قدرے غصے سے کہا، کون ہو تم اور مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ وہ بولی، چپ چاپ میرے ساتھ چلیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں آ رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کر جھونپڑی میں آ گئی۔ یہاں ایک کونے کے ساتھ لالٹین لٹک رہی تھی، جہاں سے وہ جھونپڑی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے دکھ ہوا کہ لوگ تو وہ بہت زیادہ غریب تھے جو اس قدر غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی، چہرہ سفید، جھریوں زدہ، مگر بے تحاشا نورانی شکل۔ اس کے ہاتھوں میں تسبیح تھی جو وہ ورد کر رہی تھی۔ آؤ بیٹا، کیا حال ہے؟ کیسے ہو؟ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جیتے رہو۔ ان کے چہرے پر مطمئن نور کا حالہ قائم تھا۔ میں مسحور سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ میری محویت دیکھ کر بولی، بڑے اچھے بچے ہو۔ میری بچی نے تمہاری بہت تعریف کی تھی کہ تم نے اس کی بہت مدد کی۔ بیٹا، اللہ تمہیں اس کام کا اجر دے۔ ان کے یوں کہنے پر نہ جانے کیوں میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر وہ لڑکی میرے لیے چائے بنا کر لائی اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات تھے۔ میں نے شرمندہ ہو کر کہا، تکلف کی کیا ضرورت تھی، میں تو بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ ارے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور یوں ہی جائے۔ تب میرا ذہن اس کی بات پر اپنے سامان کی طرف گیا۔ جو سامان میں لے کر آیا تھا وہ جنگل میں کہیں گر گیا تھا، خاص طور پر وہ پھل وغیرہ۔ تبھی مجھے جانور کا حلیہ جب یاد آیا تو میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوفناک تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی اماں دونوں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ میرے تاثرات دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، اتنے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ اتنے چپ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ پہلے تو میں نے سوچا میں ان سے اس بات کا ذکر نہ کروں، مگر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے بتایا کہ میں نے جنگل میں بنمانس جیسی بلا دیکھی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بولی، آپ کا وہم ہوگا، جنگل میں ایسے عجیب و غریب جانور کا کیا کام، ہم تو اتنے سالوں سے یہاں رہتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی اس بات کی تائید کرنے لگیں، مگر میں ان کی بات سے اختلاف کر رہا تھا، کیونکہ آنکھوں دیکھی کو میں کیسے جھٹلا سکتا تھا۔ بہرحال میں چپ ہو گیا۔ چائے پینے کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ جو ہی جھونپڑی سے نکلنے لگا تو وہ لڑکی جس کا نام نازنین تھا میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، تم لڑکی ذات ہو، یوں رات کے وقت تمہارا باہر رہنا ٹھیک نہیں، میں چلا جاؤں گا، مگر میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ پہلے بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا،
اور ایسا نہ ہو وہ جانور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ میں نے ہنس کر کہا، ارے تم نازک سی لڑکی بھلا کیا ہی کر لو گی؟ نازنین نے کہا، میں اسی جنگل میں پلی بڑھی ہوں، یہاں کے چپے چپے کو جانتی ہوں۔ آپ کے لیے یہ جنگل اجنبی ہے، میرے لیے نہیں۔ آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا اور چل پڑا۔ جنگل کی حدود سے نکلا ہی تھا کہ نازنین وہاں کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں مسکرا دیا۔ گھر آیا تو ماں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ارے بیٹا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ بہت دیر سے آئے ہو، عموماً تم اتنی دیر تو نہیں لگاتے۔ جب ان کی نظر میرے لباس پر پڑی اور ان کی نظروں کے تعاقب میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا، کیونکہ جب میں جنگل میں شام کو گرا تھا تو میری ٹانگ پر زخم آیا تھا اور میرا لباس بھی وہاں سے پھٹ گیا تھا۔ ارے یہ کیا؟ کسی سے جھگڑا کیا ہے کیا؟ تمہارے حلیے کو کیا ہوا؟ اب امی کو میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور بتایا کہ میں ایک لڑکی سے ملنے جنگل گیا تھا، وہاں جنگلی جانور میرے پیچھے لگ گیا اور میں گرا، مجھے چوٹ آ گئی۔ امی نے ڈانٹا کہ تمہیں اس وقت جنگل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خبردار آج کے بعد تم جنگل میں گئے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، تم ایک لڑکی سے ملنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے؟ آخر ایسی کون سی بات تھی اس میں؟ میں جھنجھلا گیا۔ خدا را امی، ایسی ویسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، بس میں نے اس کی مدد کی تھی، غریب لڑکی تھی، تو اس نے کہا کہ میری اماں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں بھی بہن سمجھ کر اس کے گھر چلا گیا کیونکہ میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ یہ بات امی کو سمجھ آ گئی اور ان کے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایسی ویسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ تم جانتے ہو تمہاری نسبت تمہاری خالہ کی بیٹی سے بہت پہلے سے طے ہے اور تم اس بات سے واقف ہو۔ یہ بات سن کر میرے ہونٹوں پر میٹھی مسکان پھیل گئی، کیونکہ خالہ زاد ثنا مجھے بہت پسند تھی اور میری شدید خواہش تھی کہ وہ رخصت ہو کر میری دلہن بن کر اس گھر میں آئے۔ امی نے میرا کھلا چہرہ دیکھا تو وہ خود بھی خوش ہو گئی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو میرا بیٹا، میرا مان کبھی نہ توڑنا۔ اماں کے جانے کے بعد میں ثنا کے خوشکن خیالوں میں گم ہو گیا اور وقتی طور پر آج والا واقعہ بھول بیٹھا تھا، وہ منظر بھی بھول گیا۔ اگلے 3 روز تک وہ لڑکی میرے ہوٹل پر نہیں آئی اور میں دل ہی دل میں سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کا نہ جانے کیا حال ہوگا، جانے انہوں نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، یا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہوں گی۔ یہ خیال ہی مجھے تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ تبھی مغرب کے بعد میں نے ایک تھیلے میں پھل اور کچھ کھانے کا سامان ڈالا اور پھر سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ آج میں بائیں جانب جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس طرح تو خطرناک حد تک گھنا جنگل ہے اور میں نے سنا تھا کہ بکثرت جنگلی جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی جھونپڑی شاید اسی طرف تھی۔ یہی سوچتے سوچتے میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ لڑکی مجھے دیکھ کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گیا۔ نازو تو مجھے یہیں پر لے کر آئی تھی، مگر اب یہاں آس پاس دور دور تک کوئی جھونپڑی مجھے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں تھوڑا مزید آگے گیا، ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھا، مگر کہیں بھی ان لوگوں کے آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ کچھ دن پہلے یہاں ان کی جھونپڑی تھی، وہ دونوں یہیں پر ماں بیٹی رہتی تھی اور مجھے اپنی جھونپڑی میں لے کر بھی گئی تھی۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ کہاں دھکے کھا رہی ہوں گی؟ یہی سوچ کر میں تھکے قدموں سے واپس چل پڑا۔ راستے میں بہت سے غریب لوگ ملے، میں نے کھانے کا وہ سامان ان میں بانٹ دیا اور بجھے من سے گھر میں داخل ہو گیا۔ کئی دن گزرے، وہ میرے ہوٹل پر دوبارہ نہیں آئی۔ بس روز معمول کے مطابق اپنا ہوٹل بند کر کے جانے والا تھا، جب وہاں نازنین آئی، ہمیشہ کی طرح میلے کپڑے، بکھرا حلیہ۔ وہ بہت خستہ حال میں تھی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسی حالت میں کیوں ہو؟ وہ چپ رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم لوگوں سے ملنے جنگل میں گیا تھا مگر تم لوگ وہاں نہیں تھے، اب تم لوگوں نے رہائش کہاں رکھ لی ہے؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کب گئے تھے وہاں؟ جب میں نے اسے جانے کا بچایا تو وہ بولی، آپ کو وہاں کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ میں چونکا، مجھے بھلا کون نقصان پہنچائے گا؟ اب کی بار وہ کندرے سنبھر کر بولی، میرا مطلب کہ جنگلی جانور اس طرف کافی تعداد میں ہے، تو آپ کو کسی جانور نے نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اس کے یوں میرا خیال رکھنے پر میں مسکرایا۔ ارے اگر ایسا ہوتا نازنین تو میں یوں تمہارے سامنے صحیح سلامت نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے بھی میری بات سن کر تائید میں سر ہلایا۔ تب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ بھی زردی مائل ہو رہا تھا۔
اور اس کے ہونٹوں پر جیسے پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے نہ جانے وہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے اور وہ بھی للچائی نظروں سے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے پر یوں ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ اسے دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا چکی تو میں نے ایک شاپر میں اس کی اماں کے لیے کھانا دیا۔ وہ جانے لگی تو میں نے اسے روک کر کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ اب تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ اگر میں تم لوگوں سے ملنے آؤں تو کیسے آؤں گا؟ میں چپ ہو گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی آپ سے ملاقات کرنے آ جایا کروں گی۔ مگر یہ میری بات کا جواب نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس نے مجھے اپنی رہائش کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اس روز جب میں گھر آیا تو اماں بہت خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ آج میں نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی اور بہت جلد تمہاری شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمارے حالات بہتر ہیں اور اب میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے سارے ارمان نکال سکوں۔ امی کی بات پر میں مسکرایا اور کہا کہ جیسے آپ کی مرضی آپ ویسے کریں۔ امی زور و شور سے میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ بہت دن گزر گئے تھے، دوبارہ وہ لڑکی میرے ہوٹل پر نہیں آئی تھی۔ میں لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہنے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اسے اپنی شادی کے بارے میں بتاؤں گا اور کہوں گا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ میری شادی پر ضرور آئے۔ میں اسے یہ بات بتانے کے لیے بےتاب تھا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور اس دن کے بعد وہ کبھی آئی ہی نہیں۔ جب آئی تو بہت بوکھلائی ہوئی تھی اور آ کر وہ کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گئی۔ آس پاس بیٹھے لوگ بھی اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے اسے یوں دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا اور کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میرے پیچھے کچھ گنڈے بدماش لگے ہیں۔ میں فوراً اس کی بات سن کر ہوٹل سے باہر نکلا۔ باہر جا کر دیکھا اور دوبارہ آ کر بتایا، مگر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تم بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے لڑکی؟ اس روز بھی تم نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پیچھے کچھ بدماش لگے ہیں اور آج بھی تمہارا یہی جملہ ہے۔ آخر کیوں آتے ہیں وہ تمہارے پیچھے؟ تم سے کیا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ میں بھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی، میں جھنجھلا گیا۔ مگر کیوں نہیں بتا سکتی؟ بتانے میں حرج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری مدد کر سکوں۔ مگر وہ کچھ کہے بغیر چل پڑی اور جب 2 قدم آگے بڑھی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے تو اسے اپنی شادی پر بلانا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے ہوٹل بند کیا، کیونکہ اس وقت گاہک آنا رک گئے تھے۔ جو یہاں موجود تھے وہ جا چکے تھے اور میں اس راستے پر چل پڑا جہاں سے وہ چلتے ہوئے گئی تھی۔ کافی چلتے رہنے کے بعد مجھے دور سے وہ نظر آ گئی۔ اس کے قدموں کی رفتار غیر معمولی تیز تھی۔ مجھے بھاگ کر اس تک پہنچنا پڑ رہا تھا۔ وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے پکاروں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ آس پاس رہنے والے لوگوں نے اگر مجھے اس کے یوں تعاقب میں مخاطب کرتے دیکھا تو نہ جانے کیا سوچیں گے۔ میری تو خیر تھی، مگر وہ لڑکی ذات تھی، وہ یوں بدنام ہو سکتی تھی۔ میں بنا پکارے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اب ہم دونوں میں فاصلہ کم رہ گیا تھا، مگر وہ اس قدر تیز چل رہی تھی کہ میری سانسیں پھول گئیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ وہ بتا رہی تھی اس کے پیچھے گنڈے لگے ہیں، شاید اس لیے ان کے ڈر سے تیز تیز چل رہی ہے۔ اب قبروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، ہر طرف اندھیرا پھیل رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں حیران پریشان چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہاں بہت بڑا قبرستان تھا، اکا دکا پیڑ تھے، آبادی صفر تھی، اور میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ نازنین کہاں گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وہ میری نظروں کے سامنے پلک جھپکتے غائب ہو گئی تھی۔ یہاں تو کوئی گھر بھی نہ تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر میں چند قدم آگے بڑھا اور سوچا ہو سکتا ہے یہاں کوئی دراز کوئی گھر یا جھونپڑی ہو، مگر دور دور تک آبادی نہ تھی۔ میں حیران پریشان سا واپس ہو لیا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ نظروں کے سامنے سے اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ اب اماں نے بھی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ روز میں ہوٹل پر آتا میری نظریں بار بار اس راستے کی طرف جاتی جہاں نازو چل کر گئی تھی، مگر نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ اب میں یہ سوچ کر مایوس ہو گیا کہ ہو سکتا ہے
وہ اپنی اماں کے ساتھ کہیں اور چلی گئی ہو، تبھی اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ میرے پاس ہوٹل میں نہیں آ رہی۔ اس دن میری مہندی تھی، میں نے ہوٹل بند رکھا تھا۔ شادی کے چوتھے روز جب میں نے ہوٹل کھولا تو وہاں بہت سارے گاہک آئے ہوئے تھے جو ہوٹل کھولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے اتنے دن کے غیر حاضری کا سبب پوچھ رہے تھے اور کچھ لوگ شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ شام کو جب میں جانے لگا تو نازنین آ گئی، پہلے سے زیادہ برے حالات میں تھی، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ میں شکوہ کرنا چاہتا تھا مگر میرے شکوے دم توڑ گئے۔ بہرحال کچھ نہ پوچھا، کھانا تھیلے میں ڈال کر اسے دے دیا، وہ بھی بنا کچھ کہے جا چکی تھی۔ گھر آیا تو دل بار بار دکھی ہو رہا تھا، مجھے اس سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ہوٹل کھولا تو وہاں نازنین بیٹھی تھی، اس نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا اور وہ کاؤنٹر کے قریب بیٹھی تھی، ایسا لگا جیسے وہ سارے جہان سے ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو سب بھول گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے یاد آیا کہ ہوٹل تو بند تھا، خود میں نے ابھی آ کر کھولا ہے تو یہ بند دروازے میں کیسے آ گئی؟ یہ ہو کیا رہا تھا؟ بہرحال میری حیرانگی اور بے یقینی کو دیکھ کر وہ افسردگی سے مسکرائی اور بولی، میں جانتی ہوں آپ کے ذہن میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے، اب آپ کو میں حقیقت اور سچ بتانا چاہتی ہوں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، اور یہ بنا بات کے رو کیوں رہی ہے؟ بہرحال میں اس کے سامنے کرسی کھینچ کر پریشان سے بیٹھ گیا۔ ایسی کون سی حقیقت ہے جو تم نے مجھ سے چھپائی؟ وہ بولی، میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں انسان نہیں ہوں۔ یہ سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میری بے یقینی دیکھ کر وہ بولی، میں سچ بول رہی ہوں، میں ایک جنزادی ہوں مگر بہت مجبور۔ اس کی آنکھوں میں موٹے آنسو تھے جن کو میں نے ہمدردی سے دیکھا تو جان گیا کہ وہ بے ضرر تھی، وہ خود حالات کی ستائی ہوئی معلوم ہوتی تھی، اس نے بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچانا تھا۔ تبھی میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور تم اس قدر بدحالی میں کیوں ہو؟ کتنی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، میں جنات نگر میں اپنے والدین کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی۔ والد سپہ سالار تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، شہنشاہ کے خاص ملازم تھے۔ ان کے دربار میں بہت سے لوگ میرے ابا سے جلتے تھے، جو انہیں شہنشاہ سے دور کرنا چاہتے تھے، ان کی نظروں سے گرانا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے ایک حربہ استعمال کرتے ہوئے میرے والد پر چوری کا الزام لگایا۔ شہنشاہ کو اس بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابا ایسا کر سکتے ہیں جبکہ وہ خاص ملازم تھے۔ ابا پر یہ الزام لگا تو وہ ٹوٹ کر رہ گئے۔ شہنشاہ نے انہیں سنگین سزا سنائی تاکہ کوئی اور شہنشاہ کا اعتماد حاصل کر کے یہ غلطی نہ کر سکے۔ میرے والد اپنے نا کردہ گناہ کی معافی مانگتے رہے، شہنشاہ کو یقین دہانی کرواتے رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر کسی نے ان کی بات کا یقین نہ کیا۔ اسی دوران یہ چل بسے۔ اس کے بعد زندگی ہم پر تنگ ہو گئی، ہمیں جنات ستاتے، جنزادیاں جنہیں مجھ سے اور میری ماں سے مسئلہ تھا، وہ بھی ہمارے بارے میں جھوٹی سچی باتیں بنا کر شہنشاہ تک پہنچاتی۔ کیونکہ میرے ابا کی وجہ سے ہم دونوں بھی مشکوک قرار دے دی گئی تھی، ہمیں جنات نگر سے نکال دیا گیا، ہماری قوتیں چھین لی گئیں۔ مگر یہاں زندگی گزارنا بھی آسان نہ تھا، ہم نے وہاں شاہانہ زندگی جی تھی، یہاں بھوک تھی، مفلسی تھی۔ میں نے تو اتنی مشکلات کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، مگر اماں ہمیشہ صبر و شکر کرتی رہی اور مجھے بھی درس دیتی۔ تبھی کچھ میرے قبیلے کے آوارہ جنات جنہیں میرے بارے میں پتہ چل گیا تھا وہ مجھے تنگ کرنے آ گئے، تو ہم نے وہ جنگل والی جگہ چھوڑ دی اور قبرستان میں جا کر آباد ہو گئے۔ جنات کو ہماری رہائش گاہ کا بھی معلوم ہو گیا تھا، پھر وہاں سے اٹھ کر ہم پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ پہاڑوں پر آنا مشکل تھا، میں وہاں سے پیدل چل کے یہاں آتی تو آدھا دن گزر جاتا، تو ہم پہاڑوں کے قریب جنگلی پھل توڑ کر کھاتے اور گزارا کرتے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں اماں کے سینے پر سر رکھ کر روتے روتے سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر چیخیں نکل گئیں کیونکہ اماں کا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دھاڑے مار مار کر روئیں کیونکہ اب حقیقت میں میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی، میرے جینے کا جواز ہی باقی نہ رہا تھا، میرے پاس کوئی خوشی نہ تھی۔ تبھی میرے ابو کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور میں یہ سوچ رہی تھی کاش
بہت پہلے اگر یہ کام ہو جاتا تو آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارتی، مگر شاید میرے نصیب میں جو مشکلات اور پریشانیاں تھیں ان کا سامنا مجھے ہی کرنا تھا۔ پھر میرے قبیلے نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے قبیلے میں رہوں۔ یوں بھی اب میرا ذریعہ معاش بھی نہ تھا، کوئی سہارا بھی نہ تھا۔ میں نے شہنشاہ کو ان آوارہ جنات کے بارے میں بتایا جنہوں نے مجھے تنگ کیا تھا، جنہوں نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ شہنشاہ نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر دیا۔ وہ ایسا کر کے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے جتنا غلط انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اور ان کے غلط فیصلے کی وجہ سے آج میرے ماں باپ مجھ سے بچھڑ گئے، ورنہ میں بھی اچھی زندگی جی رہی ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر میں خاصی بے یقینی میں تھا۔ یہ باتیں میں نے قصے کہانیوں میں تو سن رکھی تھیں، تو میرا حیران ہونا بھی بنتا تھا۔ تبھی وہ میری حیرانگی دیکھ کر بولی، شاید آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں جنزادی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، بہرحال میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ مجھے دعائیں دیتی رخصت ہو گئی اور میں اسے نم آنکھوں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس روز جب میں گھر آیا تو میرے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ میں اس بات پر بھی خوش تھا کہ اس کی زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر دکھی بھی تھا کہ اب وہ مجھ سے مل نہیں سکے گی۔ میری بیوی نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ اس سے پہلے میں کچھ کہتا اماں آ گئی اور بولی، آج میرے ساتھ بڑی حیران کن بات ہوئی ہے۔ میں ثنا کو چھوڑ کر اماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اماں نے کہا، تمہاری شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، تب سے ہی میں نے ایک غلے میں پیسے جوڑنا شروع کیے۔ آج مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اور اندازہ تھا کہ اس غلے میں چند ہزار ہوں گے، مگر اس میں تو لاکھوں روپے پڑے ہیں، اور میں حیران اس بات پر ہوں کہ اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ چابی میرے پاس ہے تو اتنے سارے پیسے غلے میں کیسے آ گئے، اور کون ڈال سکتا ہے اس میں پیسے؟ اماں کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا، اور ان کے ساتھ جب چل کر دیکھا تو ان کی بات صحیح تھی، اس میں لاکھوں روپے پڑے تھے۔ میں بھی حیران ہوا۔ تبھی میری نظروں کے سامنے جنزادی کا سراپا گھوم گیا۔ ایک پل کو مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ یقیناً یہ اس جنزادی کی امداد ہے۔ وہ پیسے میرے بہت کام آئے۔ میں نے کاروبار کو وسعت دی، زندگی آسان ہو گئی، مگر آج بھی میں نازنین کا بے حد ممنون ہوں۔